شاعر عوام حبیب جالب کا ذکر ان کی نظم دستور سے چھڑا تھا. مجھے کئی ایسے پیغام ملے جن میں وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ میرا ایک طالب علم کا شاعر عوام حبیب جالب سے کب اور کیسے تعلق بنا. ہم لوگ کراچی یونیورسٹی میں تھے اور اس وقت NSF سے ہماری وابستگی تھی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو لیفٹ کے طلباء کی نمائندہ تنظیم تھی، جو ماسکو نواز بھی کہلاتی تھی. اور اس پس منظر میں جب ہم نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تقسیم ہوئی ماسکو اور بیجنگ کے بعد، تو ایک کاظمی گروپ بنا، ایک میراد محمد خان. بہرحال جو کاظمی گروپ بنا اس کا کنونشن کراچی کے کٹریک ہال میں ہوا، اور ہم سب کا یہ خیال تھا کہ اس کو ایک بہت بڑا ایونٹ بنانے کے لیے شاعر عوام حبیب جالب کو، جو اس وقت تک یقیناً اپنی نظم دستوری نہیں، اپنی قید و بند کے سبب، اپنی جدت کے سبب سارے ملک میں پہچانے جاتے تھے. اور جب کہیں ایک سطر کی ایک خبر چھپ جاتی تھی کہ آج جالب صاحب پریس کلب میں یا کسی اور جگہ جلسے میں شرکت کرتے ہوں گے، تو بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. تو ہماری ڈیوٹی یہ لگی کہ جالب صاحب جو جب ٹرین سے آئیں گے تو ہم انہیں ریسیو کریں، اور پھر جلسہ گاہ میں جو یا مشاعرہ ہو رہا تھا غالباً، اس میں ہم ان کو لے کے آئیں. اتنا کوئی 4 دہائی سے زیادہ پرانی بات ہے، کوشش کر رہا ہوں یادداشت پر زور ڈال کر آپ کو بتاتا چلوں. اس زمانے میں ہم جو ایک ڈسپلن میں کہہ لیں، باقاعدہ کمیونسٹ پارٹی کا حصہ تو نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر قمر عباس ندیم ایک بڑا طرحدار نوجوان جو ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے، رضویہ کالونی میں، ان کی شاگردی میں تھے. ان کے پاس ایک واکس ویگن تھی. اس زمانے میں آپ کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ کہاں سے لایا جائے، اور ایئرپورٹ سے تو سوال ہی نہیں تھا. تو ہم ٹرین سے جالب صاحب کو لینے گئے دوپہر 2-3 بجے. تو ڈاکٹر قمر عباس ندیم اور میں اور مجھے ایک اور کوئی ہمارے ساتھ شاید مجید بلوچ تھے. تو انہیں لیا اور انہوں نے کچھ بے ساختہ کہا کہ بھئی بڑا پیٹ میں میرا درد ہے، تو مجھے ڈاکٹر سرور کیا لے جا رہا ہوں. مشہور زمانہ ڈاکٹر سرور DSF کے بانیوں میں تھے، اور جو 50 میں تحریک چلی تھی اس کے سرکردہ رہنماؤں میں تھے. جالب صاحب کی میزبانی ہمیشہ کرتے تھے. خیر وہ ان کی اس وقت رہائش یہاں گرو مندر میں گرو مندر میں تھی، یہاں گلرانہ کلب ہوتا تھا، اس کے کہیں عقب میں رہتے تھے. تو ڈاکٹر قمر عباس اور میں اور جالب صاحب وہاں کوئی 2-3 بجے پہنچے. تو ہمیں یہ فکر تھی کہ یہاں آئے ہیں، کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب غالباً ہمارے جالب صاحب جو، بلکہ قمر عباس نے کہہ ہی دیا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی بیئر پینے کے چاہتے ہیں، اور ڈاکٹر سرور کی ہی مل سکتی تھی. تو ہم تو اندر نہیں گئے کیونکہ بہت جونیئر تھے. تو لیکن بہرحال جالب صاحب سے ایک ہلکا سا تعارف ہوا، اور پھر وہ ڈاکٹر سرور کے گھر گئے. شام کو ہاں اس دوران دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر قمر نے کہا کہ جالب صاحب کوئی تازہ کلام ہوا ہے. تو اب دیکھیے کتنی بڑی پرانی یاد آ رہی ہے. بھٹو صاحب کا دور تھا، عروج تھا، بلکہ چیف منسٹر ممتاز بھٹو تھے. تو انہوں نے کہا کہ لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. اب ایک ایسا مصرع، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، بھٹو کا عروج کا دور، اور جالب صاحب کا مصرع. اس وقت کوئی اخبار یا ٹی وی پہ تو سوال ہی نہیں تھا، اخبار میں اگلے دن چھپتا تھا. لیکن اندازہ یہ لگائیں کہ شام تک، یعنی شام کے آخری پہر تک جب مشاعرہ شروع ہوا اور جالب صاحب اسٹیج پر آئے، تو پورا ہال اس مصرعے سے گونج رہا تھا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. اب جالب صاحب نے مجھے بلایا اور بڑی شکایت کی، ان کا خیال تھا کہ میں 1-2 نظمیں شروع میں سناؤں گا، اس کے بعد یہ اپنی جو نظم ہے جو آخر میں سنانی ہے وہ انہیں پھر پہلے سنانی پڑ گئی. اور اس نظم کا پس منظر یہ تھا کہ بلکہ اس نظم کے پس منظر سے اور ایک جڑی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ شاعران نے دراصل یہ جو لاڑکانے چلو والی نظم کو بتا دوں کہ اس زمانے میں ایک اداکارہ ہوتی تھی ممتاز، بہت مشہور.
تو یہ جو گورنر ہاؤسوں میں یا ایوان صدر میں جو تقاریب ہوتی تھی غیر ملکی مہمانوں کے لیے، تو ان میں پھر کوئی بہت مشہور زمانے کی کوئی کلاسیکل ڈانسر یا رقاصہ انہیں بلایا جاتا تھا۔ ممتاز اس پائے کی تو نہیں تھی، لیکن بہرحال وہی، اور وہ تھیں جو زیادہ پاپولر تھیں۔ تو یہ کہا گیا کہ ممتاز بھٹو نے، جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور شاعران آ رہے تھے، ان کے لیے انہیں بلایا۔ تو ایسٹرن اسٹوڈیو کراچی میں ہوتا تھا اس زمانے میں، بہت مشہور، یہ ہارون فیملی کے چھوٹے سعید ہارون کا۔ تو وہاں طارق عزیز نے بہت چلائے کہ اگر کوئی جالب ہوتا تو اسی طرح نظم لکھتا جیسے اس نے لکھی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ تو پہلے میں خانے یہ جالب صاحب کی نظم کا تسلسل ذرا اس طرح دیکھیں، لڑکانے چلو میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ بات ہوگی کوئی 1964-65 کی کہ شاہ ایران پنجاب لاہور آئے، اور وہاں اس وقت کالا باغ کا ہی زمانہ تھا۔ یہ اہتمام کیا گیا کہ ان کے سامنے جو اس وقت کی مشہور اداکارہ تھی نیلو، ان کا وہاں رقص کیا جائے۔ اب نیلو خیر بہرحال اداکارہ تھیں، آتی جاتی رہی ہوں گی، لیکن اس وقت کے ایک مشہور ہدایت کار ہوتے تھے ریاض شاہد، بہت مشہور پاپولر تھے، اور پھر انہی نیلو سے ان کا اس وقت تعلق بن رہا تھا۔ تو وہ اس وقت ان کے عشق میں اتنے گرفتار تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گی گورنر ہاؤس، اور بہت ساری گولیاں انہوں نے کھا لی نیلو نے۔ جالب صاحب ریاض شاہد کے ساتھ کام کرتے تھے، تو جالب صاحب سے ریاض شاہد کہتے ہیں، بھائی دیکھو نیلو نے کتنی بڑی بغاوت کی، شاعران کے سامنے رقص کرنے سے اور گانے سے انکار کر دیا، تو سزاوار، پھر تو جالب صاحب نے کہا بھائی پھر تو سزاوار نظم ہو گئی۔ اور پھر وہ جالب صاحب کی نظم آہستہ آہستہ بننے لگی۔ ہم تو کہتے تھے کہ میں لکھتا نہیں ہوں، نظم بنتی ہے، اور پھر وہ نظم ایسی تھی کہ جس پر بعد میں فلم زرقہ بنی، مشہور زمانہ فلم زرقہ۔ اس میں کہتے ہوئے کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی ہے، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، تو کہ آداب غلامی ہے ابھی۔ بڑی نظم بھرپور تھی، اور وہ وائرل ہو گئی، لیکن اور پھر پر فلم بنی، اور اس فلم کو بے شمار ایوارڈ ملے۔ اب ٹھیک 10 سال بعد آپ غور فرمائیے، شاہ ایران سندھ آتے ہیں، کراچی کے وزارت میں فنکشن ہوتا ہے، اور نیلو شاید چلی بھی گئی تھی، یہ کچھ واضح نہیں ہو سکا تھا، لیکن طارق عزیز سے یہ جالب صاحب کے حوالے سے جالب صاحب نے واقعہ سنایا، تو انہوں نے پھر یہ لکھی، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلے ہو، حاکموں کو بہت تم پسند آئی ہو، ذہن پر چھائی ہو، جسم کی لو سے شمع جلانے چلو۔ یعنی شاعری بھی ہوتی تھی، جسم کی لو سے شمع جلانے چلو، مسکرانے چلو، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ پھر جب یہ مشاعرہ ختم ہوا، 2-4 دن رہے، تو ہماری ڈیوٹی تھی کہ ان کا ساتھ دیں، اور پھر یہ ساتھ ان کا چلتا رہا۔ جالب صاحب کی یادیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر میں ایک سرا اٹھاتا ہوں تو دوسری آ جاتا ہے۔ لیکن پھر شاعرانہ عظمت ان کی دیکھیے کہ بھٹو کے دور میں جب حیدرآباد سازش کیس چلتا ہے تو جالب صاحب اس میں گرفتار ہوتے ہیں، اور 1 سال جیل میں رہتے ہیں سازش کیس میں۔ اس پر میں الگ کبھی گفتگو بھی کروں گا۔ جب وہ رہا ہوتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ کراچی کے میٹروپول ہوٹل میں ان کے اعزاز میں ایک فنکشن ہوتا ہے۔ اس وقت تک بھٹو حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور میٹروپول کے لان میں ہم پہنچتے ہیں، جالب صاحب اسٹیج پر آتے ہیں، تو ایک وہی شور و غوغا ہوتا ہے، لاڑکانے چلو لاڑکانے چلو سنائیں۔ جالب صاحب کہتے ہیں جب کوئی حکمراں اقتدار سے اتر جائے تو اس کے خلاف شعر کہنا میں بزدلی سمجھتا ہوں۔ میں نے بھٹو کے خلاف یہ نظم لکھی کہ جب اپنے وہ پاور میں تھا، اقتدار میں تھا، آج وہ خود جیل میں ہے، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی بھی نظر بند ہیں، اور اب میں آج کے حکمراں یعنی جنرل ضیاء الحق کے خلاف نظم سناؤں گا۔ سناٹا سا چھا جاتا ہے کہ روایت یہ تھی کہ جتنی بھی اپوزیشن تھی وہ ضیاء الحق کے ساتھ ہو گئی تھی، یہ چاہے نام نہیں لوں گا پھر۔ اور جالب صاحب نے پھر مشہور زمانہ غزل سنائی، کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں، عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں، تو کہاں تک دوستوں کی بے دلی کا ہم کریں ماتم، چلو اس بار بھی ہم ہی
سر مقتل نکلتے ہیں۔ اور آخر میں اس کا ایک مصرع سن لیجئے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب کہتے تھے، بھٹو صاحب کو کوئی فیوڈل کہتا ہے، کوئی قاتل کہتا ہے، لیکن بہت میں کنزرو کہتا ہوں کہ خود تو شام کو پینے کو مل جاتی ہے، ہم جیسے لوگ پیاسے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ شعر کہا، اسی پہ ختم کروں گا، پھر آگے آؤں گا کہ بہت کم ظرف تھا جو محفلوں کو کر گیا ویراں، بہت کم ظرف تھا جو محفلوں کو کر گیا ویراں، نہ پوچھو حال یاراں شام کو جب سائے ڈھلتے ہیں۔ اگلے جب دوبارہ حاضر ہوں گا، یعنی پہلا پیغام آپ نے دیکھا، اس سلسلے میں کچھ مشورے بھی مجھے ملے۔ آج دوسرا پروگرام جالب صاحب کی یادوں کے حوالے سے، اور آئندہ پروگرام کے لیے مشورے دیں کہ پھر اسی طرح آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔